زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے کس بات پر ناراض ہیں؟ جو تیسری اصل وجہ نا ناراضی کی وہ ہے سیٹنگ. پی ایم ایل این انتخابی مہم کا بھی سوچ رہی ہے اور میاں صاحب کی واپسی کا بھی سوچ رہی ہے. دشمنی جم کر کرو مگر اتنی گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. تو پھر زرداری صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ سیٹنگ بھی ہے, تو زرداری صاحب نے کہا اب روٹ کے دکھانا پڑے گا. بھٹو اور مریم نواز بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھیں گی تو وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والی رات جاگ کر گزارتے ہیں. بری بات ہے, گندی بات, بہت بیہودہ بات کی آپ نے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. خبریں تو ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت دبئی گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو ناراضی کی خبریں ہیں وہ مسلسل آ رہی ہیں. زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے کس بات پر ناراض ہیں یہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے کومنٹس شامل کرتے ہیں. نوید مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں ٹوائلٹ میں بیٹھ کر میسج کر رہا ہوں, او ہو میں نے غلطی سے کموڈ چلا دیا, میسج خراب ہو گیا. نوید اس سے میسج خراب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کی لوکیشن چھپائے گا. یہ آپ کی لوکیشن چھپائے گا بقول جاوید چودھری صاحب کے. اور اب آپ جو ہے وہ اگر آپ کی لکھتے ہیں نا تو آپ کچھ بھی لکھ دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ماسکو میں, آپ بیٹھے ہوئے نیو یارک میں, یا آپ بیٹھے ہوئے پنڈی پھٹیاں میں, کچھ بھی لکھ دیں. منیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں چپ والا نوٹ آنا تھا ویسے ہی پانی والی اسٹوری. ٹھیک ہے منیر صاحب, مناسب ہے, لیکن آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. مہوش انصاری صاحبہ لکھتی ہیں جی آ گئے آپ. اسے سیاست دہی ضلالت کہتے ہیں, پہلے ہی عوام کے دماغ کی دہی ہوئی پڑی ہے. جاوید چودھری صاحب لسی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. مہوش اچھا ہے. جاوید چودھری صاحب لسی وسی تو خیر نہیں بنا رہے. جاوید چودھری صاحب لوگوں کو اردو کا 8واں حرف بنا رہے ہیں. اور اچھا بلکہ بنا کے نا وہ سمجھ رہے ہیں, اور اس چکر میں لوگ جو ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو کیا سمجھنا ہے. لیکن مطلب اب تک وہ ہوتا ہے نا, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے جاوید چودھری صاحب نے یہ کیسے کیا ہے. مطلب دوبارہ بھی انہوں نے کہا نا, ہاں مطلب ایک تو کھچ ماری پھر کھچ پہ ڈٹ گئے. یہ استقامت جو ہے نا یہ لیول ہے, نیکسٹ لیول ہے. تو زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب ناراض ہیں. اچھا ہاں, اب دیکھیے زرداری صاحب جو ہیں وہ آنکھیں دکھانے والے سیاستدان عام طور پر تو نہیں ہیں. اچھا, لیکن زرداری صاحب آنکھیں دکھانے دبئی گئے ہیں, لیکن سیاستدانوں کو نہیں, ڈاکٹر کو آنکھیں دکھانے گئے ہیں. زرداری صاحب اپنے آئی چیک اپ کے لیے گئے ہیں, یہ خبر آ رہی ہے. تو زرداری صاحب نے بہت پہلے آنکھیں دکھائی تھی. اچھا, تو اس کے بعد زرداری صاحب تب بھی پہلے آنکھیں دکھائی تھی, پھر دبئی چلے گئے تھے. اب کی بار وہ آنکھیں دکھانے دبئی گئے ہیں, مگر یہ ڈاکٹر کو آنکھیں دکھانے گئے. مگر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہی شروع ہو گیا اس کے بعد کہ زرداری صاحب اب لڑائی کے دور میں مسلسل آثار بڑھتے نظر آ رہے ہیں, چونکہ الیکشن کے آثار پیدا ہو چکے. اب جب الیکشن کے آثار پیدا ہو چکے ہیں تو الیکشن مل کر تو لڑ دیں گے پی ڈی ایم کو. تو جس کو جہاں اپنا کھوٹا مضبوط نظر آئے گا اسے وہاں الیکشن لڑ. پی ایم ایل این انتخابی مہم کا بھی سوچ رہی ہے. بالکل, اور میاں صاحب کی واپسی کا بھی سوچ رہی ہے. اور میاں صاحب نے ابھی کسی سے کہا تھا کہ آپ بتائیں, تو جب وہ پوچھا میاں صاحب کب جائیں گے, تو میاں صاحب ماشاءاللہ 4 سال پورے کر کے آئیں گے یا کیسے آئیں گے ابھی دیکھنا ہے, کیونکہ اب ہونے والا ہے. میاں صاحب کے بارے میں جاوید لطیف صاحب نے کہا نا کہ اس چیف جسٹس کی موجودگی میں میاں صاحب نہیں آئیں گے, تو میاں صاحب پھر ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں آئیں گے. کیا کریں گے ٹھیک ہے, نہیں یہ دیکھیے یہ اسی وقت فوری پٹیشن موو کرنا, تو یہ تو برا کر رہے ہیں قاضی فائز جیسے صاحب, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو زرداری صاحب, جی زرداری صاحب کے معاملے میں ایک تو خبر کچھ ناراضی ہے سیٹھی صاحب کے معاملے پر, ٹھیک ہے. دوسرا ایک ناراضی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انتخابات کی وجہ سے. جو تیسری اصل وجہ نا ناراضی کی وہ ہے سیٹنگ. اچھا, ایک والی سیٹنگ نہیں جو ٹین ایجر کرتے ہیں, یہ وہ والی سیٹنگ نہیں, وہ سیٹنگ ہو گئی ہے. لیکن ایک سیٹنگ اور ہے. زرداری صاحب ایک سیٹنگ کر رہے تھے, اور اس سیٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے, زرداری صاحب نے کہا تھا.
پھر ہمیں خبریں آنا شروع ہوئی کہ زرداری صاحب نے اس سیٹنگ پر بہت تیزی سے کام شروع کر دیا ہے. شہباز شریف سے زیادہ تیزی سے وہی والا. پھر خبر یہ آئی کہ ایک سیٹنگ اور ہو رہی ہے اور اس سیٹنگ پہ بڑا زور لگا اور پھر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اچانک وجود میں آ گئی. مطلب ایسے کر کے نکل گئی, ٹھیک ہے نا. اور آتے ہی اچھا استحکام پاکستان پارٹی آ گئی. پھر استحکام پاکستان پارٹی کے پاس کچھ الیکٹیبلز صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلی کے کچھ الیکٹیبلز لیکن ناٹ نون فیسز, ناٹ پرومیننٹ فیسز, وہ آ گئے. پھر اس کے بعد انہیں لانچ کے لیے پرومیننٹ فیسز چاہیے تھے تو وہ لانچ کے لیے پرومیننٹ فیسز بھی مل گئے. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ لانچ بھی ہو گئی. اب زرداری صاحب اس سے پہلے کیا کر رہے تھے, کہاں ڈیرے جمائے تھے انہوں نے, لاہور. زرداری صاحب یہ جو پی ٹی آئی سے ٹوٹے ہوئے آم تھے یہ اپنی جھولی میں ڈال رہے تھے. تو زرداری صاحب سوچ رہے تھے کہ ان کی مینگو قلفی بنائیں گے, گرمیاں ہیں, یا ان کا جو ہے وہ مینگو شیک بنائیں گے. وہ مکس اچار بھی استحکام پاکستان پارٹی نے جو ہے ڈال دیا اور فوراً یہ اچار ڈال کے انہوں نے شروع کر دیا کام. تو زرداری صاحب اس لیے ناراض ہیں کہ میری سیٹنگ تھی, استحکام پاکستان کی سیٹنگ ہو گئی. پھر خواجہ صاحب نے اشارہ دی کہ نہیں سیٹنگ ایک اور ہے. اچھا سب اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں. تو جب ہوتا نا اینوئل اپریزل میٹنگ سے پہلے آپ نے آفیسز میں دیکھا ہے سب اپنی اپنی سیٹنگ کرتے ہیں. کوئی اس کو پکڑ رہا ہوتا ہے, کوئی ایچ آر کو پکڑ رہا ہوتا ہے, کوئی باس کو پکڑ رہا ہوتا ہے, کوئی باس کے چمچے کو پکڑ رہا ہوتا ہے, کوئی باس کے سیکرٹری کو پکڑ رہا ہوتا ہے. سب اپنی اپنی سیٹنگ کرتے ہیں. تو ایک سیٹنگ اور ہے. پھر زرداری صاحب کو جب یہ اندازہ صاف ہونا شروع ہوا تو پھر وہ ناراض ہوئے. وہ سیٹنگ خواجہ آصف صاحب نے اس کا اشارہ دیا تھا. پہلے آپ بات کریں پھر. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر علامہ محمد اقبال صاحب کو یہ پتا چل جاتا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھیں گی تو وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والی رات جاگ کر گزارتے. بری بات ہے, گندی بات, بہت بےہودہ بات کی آپ نے. دیکھیے سب کو حق ہے نا, مطلب خواب دیکھنے میں تو پابندی نہیں, صرف خواب ہی تو اپنے ہوتے ہیں. تو جب یہ والی سیٹنگ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب والی, اس کا اندازہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی سے نون لیگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم استحکام پاکستان پارٹی سے مختلف جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. تو پھر زرداری صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ سیٹنگ بھی ہے. تو زرداری صاحب نے کہا اب روٹ کے دکھانا پڑے گا. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ روٹنا شروع ہو چکے ہیں, پیپلز پارٹی روٹنا شروع ہو چکی ہے. اور پھر ہم نے الیکشن دیکھا آزاد کشمیر والا. تو یہ ایک بگڑا ہوا معاملہ ہے. تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر آپ کو نظر آنا شروع ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی پہ تو دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں لگ چکے. پھر یہ بھی لگا کہ پیپلز پارٹی کو سیٹنگ کی وجہ سے ہی جتوایا گیا. اب مراد علی شاہ صاحب وفاق پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو معاملہ اور بگڑتا ہوا نظر آئے گا اور زیادہ وقت انتخابات کی طرف جایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو یہ اور بگڑتا ہوا نظر آئے گا, اس میں امپروومنٹ نظر نہیں آئے گی. تو دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. اگر اتنا نہیں تو اس کے آس پاس تو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. دشمنی جم کر کرو مگر اتنی گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. ایک سبزی ہے اسے انگلش میں پمپکن کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا جو اردو ورژن ہے وہ اس شعر پہ فٹ آتا ہے. تو آپ کو کیا لگے گا اس لڑائی کا آخری مارکا کب ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگے گا, بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ ہم جون کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ممکنہ طور پر اگر سیٹنگ واپس کروانا دی گئی, اچھا کروانا دی گئی تو آپ کو یہ, یا کروا دی گئی, ہاں دونوں صورتیں ہیں, تو آپ کو یہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا جولائی میں. اوکے ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.